اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 سے لے کر 109 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیسا ڈرو؟ حق کا، جیسا حق ہے، تقاتی ہی، ڈر کا اس کے، ولا اور نہ تموتن، موت آئے تمہیں، الا سوائے یا مگر، وانتم اور اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو۔ فرمایا مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور حقیقت میں پورا اسلام کیا ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، تقویٰ تو کیا ہے اس کی نشانیاں؟ قلب کو غیر اللہ سے بچانا، اور اللہ کی یاد اور اس کی رضا جوئی سے معمور رکھنا، یعنی قلب کو، اپنے دل کو غیر اللہ سے بچا کے، تو یہ نہیں ہے کہ پھر اس کے اندر کیا بھرنا ہے، اللہ کی یاد اور اس کی رضا جوئی سے اس کو معمور رکھنا۔ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے دو اصول، تقویٰ اور باہمی اتفاق، اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت اور نافرمانی سے پرہیز۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا آگے پھر وہ بتایا کہ کیا کرو، وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑے رہو، کس کو؟ بِحَبْلِ اللّٰہِ، رسی اللہ کی۔ کیسے؟ جمیعاً، سب مل کر، ایک رسی کو جب ملیں گے، سارے مل کے پکڑیں گے تو اکٹھے نہ ہو جائیں گے، اسی لیے بتایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ فرقہ فرقہ ہونا، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو تم نعمت اللہ، نعمت کو اللہ کی، علیکم، اپنے اوپر، اذ کنتم، جب کہ تھے تم، اعداء، سب دشمن، فألف، پس الفت پیدا کی اس نے، بینہ، درمیان، کس کے درمیان؟ قلوبکم، دلوں کے تمہارے، فاصبحتم، پھر ہو گئے تم، بنعمتہ، ساتھ نعمت کے اس کی، اخوانا، بھائی بھائی، یعنی جب ہمارے اتفاق ہوتے ہیں آپس میں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بھائیوں میں آپس میں اتفاق ہو۔ وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، اور بھائی کس کو کہا ہے؟ سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، عَلَىٰ، پر، شفا، کنارے، حفرۃ، ایک گڑھے کے، گڑھا کیسا؟ من النار، آگ کے، فَأَنْقَذَكُمْ، تو بچا لیا اس نے تم کو، منہا، اس گڑھے سے، کذالک، اسی طرح، یبین، بیان کرتا ہے، اللہ، اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، آیتیں اپنی، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا، اور متفرق نہ ہونا، یعنی فرقے فرقے نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا، اور اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے۔ کیوں سناتا ہے؟ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک بتا دیا، آپ نے فرمایا جس حالت پر تم زندگی گزارو گے اسی حالت پر موت آئے گی۔ اب کہا کہ تمہیں موت نہ آئے کہ تم
مسلمان ہی مرنا۔ اللہ کرے ہم اپنی زندگیوں میں بھی بڑا دھیان رکھ کے گزاریں اور دیکھ کے اپنی زندگی جتنی بھی ہے ہماری تھوڑی زیادہ جتنی بھی ہے آخرت کے حساب میں بہت تھوڑی ہے، تو ہم اپنی زندگیوں کو سوار کے گزارنے والیاں بن جائیں، گزارنے والے جتنے سننے والے اللہ تعالیٰ سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلْتَکُن اور ہونی چاہیے، اللہ کا مشورہ آ رہا ہے، منکم تم میں امتن ایک ایسی جماعت، یدعون بلاتی رہے وہ الی الخیر طرف نیکی کے، لگ گیا خیر کے ساتھ، تو یہ عام نیکی نہیں ہے، کوئی بڑی نیکی ہے۔ وہ نیکی بڑی کیا ہے جو اللہ نے خود ہی بتا دی، وَيَأْمُرُونَ اور حکم دیا کرے، بالمعروف ساتھ اچھے کاموں کا، وَيَنْہَوْنَ اور منع کرے، عن المنکر برے کاموں سے، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ، ہم وہ المفلحون نجات پانے والے ہیں۔ فرمایا اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، اور اچھے کام کرنے کے لیے میں نہ کرے۔ دیکھیں حکم لکھا اللہ نے، حکم دے، یعنی جو حکم تو وہی کرے گا جو خود بھی اس کو صحیح سمجھتا ہوگا، ورنہ تو ہمیں اپنا ہی یقین نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے کہ نیکی کے کام کو پوری یقین کے ساتھ دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی ہے، بات پورے یقین کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کہ ہمارا یہی صحیح راستہ ہے، نیکی کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جس کا اللہ نے پروانہ لکھ دیا، ہم المفلحون وہ نجات پانے والے ہیں۔ آگے فرمایا ولا اور نہ تکونوا ہو جاؤ تم، کالذین مانند ان لوگوں کی جو تفرقوا فرقہ ہوئے، واختلفوا اور وہ اختلاف کرنے لگے، کب کرنے لگے؟ من بعد سے جو آئہم ان کے پاس، یعنی یہ نہیں کہ کوئی چیز نہیں تھی تو وہ انہوں نے تفرقہ بازی کر لی، پاس تھی اللہ تعالیٰ کی جو بھیجی ہوئی تعلیم تھی وہ تھی، اس کے بعد اختلاف کیا۔ جاءہم آئی ان کے پاس، البینات روشن نشانیاں، وَأُولَئِکَ اور یہی ہیں، لہم ان کے لیے عذاب ہے عظیم بڑا۔ فرمایا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہوئے ہو گئے اور احکام بین کے آنے کے بعد یعنی واضح احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو استغفر اللہ قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا، یوم جس دن تبیض سفید ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے، اور پتہ کیا ہے سفید کیسے ہوں گے؟ جن کے دل سفید ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے، جن کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگا تو ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ آگے فرمایا وَتَسْوَدُّ اور سیاہ ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے، فَأَمَّا الَّذِينَ تو وہ جو جن لوگوں کے اب سفید کی بات نہیں ہوئی، آگے اللہ تعالیٰ نے سیاہ چہروں کی بات، اسودت سیاہ ہوں گے، وجوہہم چہرے ان کے، اکفرتم کیا تم کافر ہو گئے، بعد ایمانکم ایمان کے اپنے، فذوقوا پس چکھو، العذاب یعنی عذاب کے ساتھ ہے خاص عذاب ہے، بسبب اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون کفر کرتے۔ فرمایا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بین کے آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا، جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے منہ سیاہ۔ تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے، سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، عذاب کے مزے نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ کہ
ابیضت سفید ہوئے وجوہہم منہ جن کے ففی رحمت میں اللہ کی کتنے دن ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے دل کا یہ آیتیں ہیں اللہ کی ہم سناتے ہیں ان کو علیکا تجھ پر بالحق کے ساتھ حق کے، یعنی اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جیسے بالکل یہی سچ ہے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ یریدو چاہتا ظلمًا کوئی ظلم کس پر للعالمین اہل عالم پر۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں، اور کیا ہے وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ کی ترجع الامور لوٹائے جائیں گے سب کام۔ فرمایا جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے منہ سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے، سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں کتنے دن رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، کیوں کہ ابھی کھول کے بتا دیا۔ اگر اللہ نہ بتاتا اور کل کو سزا دیتا تو یہ ظلم ہوتا۔ اللہ نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، انسان کو پیدا کیا اور اس کی پیدا کرنے کے بعد کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا، اس کی روح کے لیے بھی انتظام کیا، اور اس کے پورے نبی بھیج کے کتابیں بھیج کے پورا گائیڈ کر دیا کہ کیسے زندگی گزار کے آنی ہے۔ جس کے نمبر پورے ہو جائیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کیا ہے، سب اللہ ہی کا ہے، اور پھر جس کا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر، اور سب کاموں کا رجوع اور انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی سارے کام اللہ ہی سے اوکے ہوتے ہیں۔ ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہلتا ہے، اللہ سے پوچھ کے ہلتا ہے۔ پتے کی مثال دی گئی ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، اور اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے ایسے ہمیں اس کی سمجھ آ جائے اور ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کے ذریعے سے سنوار لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔